لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إلى إحسان يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وطبيبنا وقلوبنا ومأوانا وملجأنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شان محكم الكتاب والخطاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر. آمنت بالله صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله المولان العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز السامعین الکرام، خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس کے متعلق کچھ بیان کرنے سے قبل حضرت روایت آقا نامدار مدنی تاجدار دور عالم کے مالک و مقام عرب کے سورج کے چاند اللہ کی حبیب ختم خوردہ انسانیت کی تقیم انبیاء کی حضور طرف سید عالم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیے تو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات وعدد معلومات وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان اور اس کا کرم ہے تو اس پاک پروردگار عالم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت عطا فرمائے اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمائے. اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت کرنے کی توفیق دی.
حضرات گرامی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ مرتد ہیں، یعنی جو لوگ دین سے اپنے مذہب سے منہ پھیر لیتے ہیں اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہا۔ اس آیت مبارکہ میں صاف بیان کیا گیا کہ جو لوگ اپنے مذہب سے منہ پھیر لیتے ہیں، اپنے دین سے دوری اختیار کرتے ہیں اور دوسرے مذہب کو جو اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنا مذہب اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر جو لوگ اپنا منہ اسلام سے پھیر لیتے ہیں، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو کفر کی حالت میں ہوتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو ہمیشہ جہنم ہی میں رہنا ہے۔ عزیزان محترم، ساری کائنات میں سب سے بہترین مذہب اسلام، اور بہت آسان دین، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، بے شک دین بہت آسان ہے۔ اس دین اسلام میں کوئی خرابی نہیں، بلکہ مکمل اسلام ہم تک پہنچا تو یوں ہی نہیں پہنچا، بلکہ ہمارے اکابرین صالحین صلحاء انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس دین اسلام کے لیے بڑی کڑی محنت فرمائی۔ خود حضور پاک علیہ السلام نے اس دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے بھی محنت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام نے ہر خطے میں پہنچ کر اسلام کو عام کیا۔ خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دین اسلام کے لیے محنت فرمائی تاکہ اسلام دنیا میں عام ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت سخت محنت فرمائی، بستی بستی خریا خریا آپ نے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے، اللہ رب العزت کے احکام کو بتانے کے لیے، حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کو پہنچانے کے لیے کئی ملکوں کا آپ نے سفر فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کے ذریعے سے اسلام کو فراوانی عطا فرمائی۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے اسی دین اسلام کی خدمت کرتے رہے
اور اسلام کو عام کیا، اس کے پیغام کو عام کیا، احکام خداوندی اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچائے۔ ہر پیغمبر نے اپنی اپنی ذمہ داری نبھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر مقام پر دین اسلام کو پہنچایا۔ اب اس کے بعد سلسلہ جو چلتا رہا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کبار، محدثان نظام، مفسران کرام، علماء صلحاء نے اسی اسلام کو عام کرنے کے لیے محنت فرمائی، تو عام مسلمانوں میں آج ہمارے ہاتھوں میں اسلام نظر آ رہا ہے۔ حضرات گرامی، لفظ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں، محبتیں، سعادتیں، رحمتیں رکھی ہے۔ اسلام ہمیشہ سلامتی کی دعائیں دیتا ہے، رحمت کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اس پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتیں رکھی ہے۔ اسلام پر جو بندہ کامزن ہو جاتا ہے، اسلام پر جو بندہ عمل کرتا ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی اور مقام عطا فرماتا ہے۔ اسلام کوئی مشکل نہیں، دین اسلام کوئی مشکل مذہب نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین بہت آسان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اسلام اور دین اسلام کو بہت مشکل بنا دیا، جبکہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہت آسان ہے، تم اس پر عمل پیرا ہو کے تو دیکھو، تم مکمل اسلام میں داخل تو ہو جاؤ۔ آج ہم کو ضرورت ہے کہ مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اس کے تاریخ کو پڑھے، اسلام کی سیرت کو پڑھے، اسلام کی تاریخ سے واقف ہو کہ اسلام ہے کیا۔ جو کمزور ہوتے ہیں، جن کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا، وہ کسی کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کو مشکل سمجھا، وہی لوگ ہیں جو دین اسلام یعنی مذہب اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے مذہب کو اختیار کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام مشکل ہے، اور ہم نے جو مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا، تو اب ہم عیش و عشرت میں رہیں گے، آرام اور سکون میں رہیں گے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ اسلام سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو لوگ اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، مذہب اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو فَهُوَ كَافِرٌ، ان کی موت کافروں میں ہوتی ہے، وہ کفاروں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کا انجام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ عزیزان محترم، جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں، اسلامی تعلیمات کو سمجھا نہیں، جنہوں نے مذہب اسلام کی شعر آفاق جو اسلام ہے اس کی حقانیت کو جانا نہیں، وہی لوگ مرتد ہوتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے، جو قرآن سے واقف نہیں، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں، دین اسلام کی حقانیت سے واقف نہیں کہ مذہب اسلام کی کیا خوبی ہے، اسلام کی کیا حقانیت یہ ہے۔
اسلام کے ماننے والوں کو کتنا بلند مقام اور تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ہم غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لے، کیا ہم مکمل اسلام میں داخل ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے داخل ہو جاؤ اسلام، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ گے تمہارے لیے امان ہی امان ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے. تم نے اسلام کو پڑھا نہیں، اسلامی احکامات کو جانا ہی نہیں، بس اسلام کے خلاف، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، اسلام کو بدنام کرتے رہے کہ اسلام میں فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے. کبھی طلاق کے مسئلے پر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت پر ظلم کرتا ہے، اسلام عورت کو ستاتا ہے. دین اسلام میں طلاق کا تصور غلط ہے، مختلف باتیں کی جاتی ہیں. کبھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو جہالت پر کی باتیں کی جاتی ہے کہ اسلام عورتوں پر ایسے ظلم کر رہا ہے، عورتوں کو حق نہیں دے رہا ہے. مختلف زاویوں سے ہر دور میں یہ کوشش کی گئی کہ دین اسلام کو بدنام کیا جائے، مذہب اسلام سے منہ پھیر دیا جائے، لوگوں کو ورگلایا جائے. عزیزان محترم، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، مکمل اسلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جب قرآن کو اس کے معنی و مفاہیم کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، احادیث مبارکہ کو جب پڑھا جاتا ہے تو مکمل اسلام سمجھ میں آتا ہے. جنہوں نے سمجھا اسلام کو تو وہ کامیاب ہو چکے ہیں. رب کی بارگاہ میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو مکمل اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں، سنت مصطفیٰ کو جو اپناتے ہیں، وہی لوگ کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، جو اپنے لیے اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام میں فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے، اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، اسلام فلاں فلاں کا حق نہیں دیتا. عزیزان محترم، اسلام کا قصور نہیں ہے، تمہاری نظر کا قصور ہے، تمہاری عقل کا قصور ہے، تمہارے سمجھنے میں غلط فہمی ہے. اگر تم اسلام کو سمجھو گے تو ایسی بے تکا جہالت کی تم باتیں نہیں کرو گے. عزیزان محترم، آج کے دور میں یہی تو ہو رہا ہے. اسلام کو سمجھتے نہیں، دین اسلام کو، دین محمدی کو، سنت مصطفیٰ کو، قرآن مجید کو سمجھتے نہیں. اپنی مرضی میں جو چاہے ہم بکواس کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم مسائل کا استعمال کر لیتے ہیں. ہم شریعت میں نہیں، اپنی طبیعت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ انسان کامیاب ہے، وہ مسلمان سب میں کامیاب ہے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، طبیعت پہ نہیں. لیکن ہمارا حال ہر مقام پر ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا اور اپنی طبیعت کو ہم استعمال کرنے لگے. عزیزان محترم، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، ہر جگہ ہم نے شریعت کو چھوڑ کر اپنی طبیعت پر ہم کام کرنا شروع کر دیے. نماز حکم دیا گیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے وقت پر فرض کی گئی، وقت پہ ادا کرنا چاہیے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوتاہی کرتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں. یہ رب کی عظیم عبادت ہے. نماز
رب کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، قرب الہی کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے طبیعت کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا۔ اسلام نے جس چیز کو منع کر دیا ہم اسی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جس کو کرنے کا حکم دیا تو اس میں ہم تاخیر کرتے ہیں یا لاپرواہی کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ دین اسلام کا قصور نہیں، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، دین کو سمجھا نہیں۔ آج ہم حالات دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، اخباروں کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں، فون کے ذریعے سے بھی دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرح بدل رہے ہیں، کس طرح اسلام کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، کس طرح اسلام کے خلاف لوگ بکواس کرتے ہیں، نایانی باتیں کیا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے، اسلام میں فلاں ہے، اسلام میں فلاں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم کو چاہیے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرے، اسلام کو پڑھے، اس کی تاریخ کو پڑھے۔ ہماری 1500 سالہ جو تاریخ ہے یہ عظیم تاریخ ہے، سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ عزیزان مطلب ہر دور میں اس مذہب پر، اس دین اسلام پر انگلیاں اٹھائی گئی، لیکن ہمارے اکابرین بزرگان دین انبیاء علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کا جواب دیا، کیونکہ اسلام تشدد کو پسند نہیں فرماتا، اسلام تشدد کو پسند نہیں فرماتا، فساد کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، امن اور شانتی چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی تلوار کے ذریعے سے اسلام کو نہیں پھیلایا، بلکہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، کھانے پینے کے آداب سے، چلنے پھرنے سے، ان کفاروں کے مجلسوں میں حضور پاک علیہ السلام جایا کرتے تھے، ان کو اسلام پہنچاتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام سراپا نور، سراپا رحمت، سراپا برکت و سعادت، اگر کسی انسان کامل کو دیکھنا ہے تو وہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا طرز تکلم کیسا تھا، کیسا آپ بات کیا کرتے تھے، سامنے والے کو، کفار کو کس طرح متاثر کیا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بات تو دور کی، آپ کے صحابہ کی سیرت کو پڑھو، صحابہ کے اخبار کو پڑھو، ان کی زندگی کو دیکھو۔ صحابہ جب کفار سے گفتگو کرتے تو صحابہ کی گفتار سن کر کفار مسلمان ہو جاتے تھے، صحابہ کے انداز تکلم کو دیکھ کر، ان کی گفتگو کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر کفار داخل اسلام ہو جاتے تھے، کلمہ طیبہ پڑھ جاتے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ سامنے والے کو متاثر کیا کرتے تھے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق اور کردار، نرم گفتگو۔ آج ہمارے اندر کیا نرم گفتگو ہے، ہم بات پر جھگڑا کیا کرتے ہیں، ہر مسئلے میں ہم بحث کیا کرتے ہیں، مختصر کی بات ہوتی ہے اس کو طول دیتے ہیں، فساد کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تشدد بھڑکایا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسلام اس سے دور رہنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم فساد کرو، فساد بھڑکاؤ، تشدد کرو، آپس میں ایک دوسرے لڑتے رہو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام امن کی اجازت دیتا ہے اور مکمل اسلام میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ آج حالات آپ دیکھتے ہیں کچھ عجیب ہوتے جا رہے ہیں، اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں، دین اسلام سے پھر جا رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہے۔
اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کس کو ذمہ دار بنایا جائے؟ غور کرو۔ حالات کے پیش نظر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار علماء کرام ہیں، مدارس ہے، ائمہ کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے ذمہ دار صرف علماء نہیں بلکہ ملت کا ہر فرد ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کرے، اپنی ماں کی حفاظت کرے، اپنی بہن کی حفاظت کرے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے صرف تعلیم کی حد تک اپنی اولاد کو محدود نہ کرے بلکہ اس کی تربیت اچھی طرح سے کی جائے۔ عزیزان محترم، آپ حالات دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں، فونوں میں، مختلف پیج بدل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکیاں دین اسلام سے دور ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کی تربیت نہیں فرمائی۔ صرف ہم کالجوں کی نظر کرتے ہیں۔ ایک بھائی ہے، ایک باپ ہے جو اپنی بیٹی کو اپنی گاڑی پر بٹھا کر بس اسٹاپ تک تو چھوڑتا ہے، لیکن اس باپ کی، اس بھائی کی ذمہ داری بس اسٹاپ پر نہیں بلکہ کالج کے اندر تک لے جا کر چھوڑے۔ اور جب واپس ہوتی ہے، کالج ختم ہوتا ہے، اسکول ختم ہوتا ہے، تو باپ کی، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ کالج سے پھر اپنے وہ گھر لائے، اپنی بیٹی کو اکیلے نہ چھوڑے، اپنی بیٹی کی حفاظت کرے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بہن کی حفاظت کرنا ایک بھائی کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں۔ علماء صرف مسائل بتاتے ہیں، عورت کی، بیٹی کی فضیلتوں کو بتایا کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ آج تعلیم تو حاصل ہو رہی ہے، بڑے بڑے ڈگریاں ہمارے بچیاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ تربیت کون کرے؟ ماں باپ تربیت کرے، بھائی تربیت کرے، اپنی بہن کی حفاظت کرے۔ ایک باپ اپنے بیٹی پر نظر رکھے۔ ہم ڈگریاں دلانے میں ہیں لیکن لڑکیاں، ہمارے بیٹیاں مرتد ہوتی جا رہی ہے غیر مسلموں کے پاس، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم معاشرے میں اصلاح کرے، دینی ماحول پیدا کرے، دینی مزاج پیدا کرے اپنے گھروں میں، اور بچپن ہی سے اپنے بچیوں کو دینی تربیت دے، بتائے کہ تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، عورت کس طرح پردے میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سب میں بہترین عورت وہ ہے جو ہمیشہ پردہ کیا کرتی ہے، پردے میں رہا کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے پردے کے ذریعے سے۔ آج ہم رنگ بن کے برقعے اپنے بچیوں کو پہناتے ہیں، کیسے کیسے برقعے، کیسے کیسے لباس ہم پہناتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہے، ملت کا ہر فرد ہے، کوئی ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کئی لڑکیاں مرتد ہوتے جا رہی ہے، دین اسلام کو چھوڑ رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحے فکر ہے، افسوس ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کی۔ اگر کسی کی بچی کالج میں جاتی ہے، باپ ہو کے بھائی، اس کی ذمہ داری ہے کہ پورا اس کو کالج کے اندر تک جانے تک اس کی حفاظت کرے اور اس کی نگرانی کرے، اور واپسی میں بھی کالج چھوٹنے کے بعد پھر اپنے گھر تک واپس لائے۔ کسی پر بھروسہ نہ کرے، اگر کچھ شک و شبہات پیدا ہوتی ہے تو فوری اصلاح کرے، مذہب اسلام سے واقف کرائے۔ آج غیر مسلم ہیں جو اسلام کو ماننے والے نہیں، وہ اپنے ہمارے بیٹیوں کو برگلاتے ہیں کہ تمہارے اسلام میں شادی کرنے کے بعد طلاق کا معاملہ ہے، ہمارے مذہب میں طلاق نہیں ہے، تمہارے مذہب میں جہیز ہے، جوڑوں کے رسم میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا لالچ دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ڈگریاں ضرور پڑھائے، تعلیم ضرور دے اپنے بچیوں کو، لیکن تربیت بھی کرے۔ تربیت ضروری ہے، تربیت بہت بہترین چیز ہے، تربیت سے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک عورت اگر تربیت پاتی ہے، ایک لڑکی، تو وہ صاف خاندانوں کو تربیت دے سکتی ہے، خاندان اچھا ماحول بٹھل سکتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم،
ہم نے لاپرواہی کی، آج ہم کو وہ دن دیکھنا پڑا ہے، ہمارے لیے لمحے فکر ہے۔ ہم کوشش کریں کہ مکمل اسلام اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے لڑکوں کی بھی تربیت کرے، بری صحبت سے ان کو دور رکھے، راتوں میں جاگنے گپ شپ کرنے سے، بازاروں میں پھرنے سے دور رکھے، نمازوں کے پابند بنائے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف کرائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ علماء کرام اپنے بیانوں کے ذریعے سے، اپنے درس کے ذریعے سے، اپنے تدریس کے ذریعے سے علماء کو نصیحت کرتے ہیں، ائمہ کرام سمجھاتے ہیں، لیکن ہر عالم ہر عورت تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہر باپ اپنی بیٹی تک ضرور پہنچ سکتا ہے، ہر بھائی اپنی بہن تک پہنچ سکتا ہے۔ پہنچے، اپنی بہنوں کی حفاظت کرے، اپنی ماؤں کی حفاظت کرے، اپنی بیویوں کی حفاظت کرے۔ عزیزان محترم، خود بھی بچے گناہوں سے اور اپنے اہل خانہ کو بھی گناہوں سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو، دوزخ کی آگ سے ان کو بھی بچایا کرو۔ عزیزان محترم، یہ حکم دیا گیا گھر والوں کے لیے، واہلکم نارا، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، دوزخ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر والوں کی ہے، باپ کی ہے، بھائی کی ہے کہ اپنے گھر کے خواتین کی حفاظت کرے اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ عزیزان محترم، حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دین اسلام پر کامزن ہو جاؤ، اسلام پر عمل کرو، اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرو، اچھا ماحول بناؤ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو، اور تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگاؤ، اپنا ہر معاملہ رب کی بارگاہ سے رجوع کرو۔ یقیناً وہ پروردگار ہر نعمت سے ہم کو سرفراز کرنے والا ہے، ہماری ہر دعاؤں کو سننے والا ہے۔ عزیزان محترم، مذہب اسلام پر کامزن رہو، سختی سے عمل کرو۔ بہت آسان مذہب ہے، ان الدین یسر، بے شک دین بہت آسان ہے، آپ عمل تو کر کے دیکھو۔ عزیزان محترم، جب اسلام پر عمل کریں گے تو یقیناً ہمارے بچے بچیاں مرتد نہیں ہوگے، اپنے مذہب سے منہ نہیں پھیرو گے۔ عزیزان محترم، جب مذہب سے منہ پھیر لو گے، دین اسلام سے، دین سے منہ پھیر لو، اس کا انجام کیا ہے کہ اس کی موت جب ہوگی تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ ذمہ داروں کی یہ کام ہے، صدر خاندان کی، گھر کے صدر کی یہ کام ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی مکمل حفاظت کرے، تربیت کرے، اور جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو بچائے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو دین اسلام پر کامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار، مکمل اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے پروردگار، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، بستے ہیں، مولا ان تمام کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما۔ خصوصاً ہمارے مسلمان بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماؤں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مولا ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، زمین کے فتنے، آسمان کی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مرحومین ہیں ان کی کامل مغفرت فرما۔ ماں باپ کی عزت کرنے والا بنا، احترام کرنے والا بنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا، بڑوں کے ساتھ حسن سلوک اور پیار محبت سے رہنے والا بنا۔ اے پروردگار، کورونا وائرس کو مکمل خاتمہ فرما۔ جو بیماریاں موذی جنم لے رہے، مولا ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ پنج وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچے امتحانات دیے ہیں یا دے رہے، مولا ان کو اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار، ساری کائنات میں اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کے ماننے والوں پر کرم فرما، رحم فرما۔ اے پروردگار،
پروردگار زمین کے فتنے آسمان کی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما وآخر دعوانا الحمد للہ